مشت زنی ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں، ہم سے یہ عادت چھوٹ نہیں رہی۔ ایک علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خود لذتی، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنی منی کا اخراج کرنا، جسے مشت زنی، مسٹرویشن یا پھر ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ اس میں آج کل کی ینگ جنریشن بہت زیادہ مبتلا ہے، اس گناہ میں بہت زیادہ آج کل کی ینگ جنریشن مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں بعد میں۔ خاص طور پر شادی ہو جانے کے بعد کی جو لائف ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنی زیادتی کی ہے اپنی باڈی کے ساتھ۔ تو اس کے نتائج ایک تو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور نمبر 2 پر اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے، اپنے ہاتھ سے زنا کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی منی کا اخراج کرتے ہیں، قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ جن سے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے وہ ہاتھ گابن ہوں گے، اور اہل محشر اس سے پہچان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی منی کا اخراج کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا، ہم یہ عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم سے یہ عادت چھوٹ نہیں رہی، اس کا کوئی علاج بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آج میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا علاج بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ ایک دو باتیں جو علماء نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں بتائی ہیں، اور ایک علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر شہوت بڑھ جائے تو اس شہوت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں، جو تم میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، یعنی جو شادی کرنے کے اخراجات ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس ہیں وہ اخراجات، اس کے پاس ہیں، رشتہ بھی ہے، تو فوراً سے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا یہ نظر کو زیادہ جھکا دینے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزہ رکھنا چاہیے اسے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو ختم کرتا ہے، شہوت کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ پہلا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر شہوت بڑھ جائے تو اس کو ختم کرنے کا کیا علاج ہے، کیا طریقہ ہے۔ فرمایا ایک تو نکاح کرے، سب سے پہلا جو ہے اس کا حل ہے وہ نکاح ہے۔ اور اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، وسائل نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، تو فرمایا اگر شہوت بڑھ جائے تو پھر وہ لوگ، وہ نوجوان روزہ رکھنا شروع کر دیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا پھر لڑکے ہیں، عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم ہے کہ اگر شہوت بڑھ جائے تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو ٹھنڈا کرتا ہے، شہوت کو کم کرتا ہے۔ ایک نمبر پر تو یہ علاج ہے۔ اور دوسرا، اس کے بارے میں علماء نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر شہوت بڑھ جائے، یعنی اگر کسی کو خود لذتی کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو ایک نمبر پر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو یہ خیال کس وقت آتے ہیں، یعنی یہ شیطان آپ پر کس وقت غالب آتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور ہم یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر تنہائی میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر شیطان یہ غلبہ کرتا ہے تو آپ تنہائی کو ختم کر دیں، تنہا رہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ تنہا ہو رہے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، کسی کے پاس چلے جائیں۔ تو تنہائی میں اگر جتنا تنہا رہیں گے، شیطان اتنا آپ کے اوپر غلبہ کرے گا اور یہ گناہ آپ سے کروا بیٹھے گا۔ ایک نمبر پر تو تنہائی کو ختم کر دیں اور اپنی مصروفیات بڑھا دیں۔
جب آپ مصروف رہیں گے ذہنی طور پر تو آپ کا خیال اس طرف نہیں بھٹکے گا. اور اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، یعنی غلط قسم کی جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنا بند کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے، موبائل ہاتھوں میں ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ شیطان کو مغلوب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. تو ایک تو نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں، غلط قسم کی چیزیں نہ سنیں اور نہ ہی دیکھیں. اور نمبر 2 پر جب بھی اس طرح کا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے اس کی کثرت کریں. اس کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور جب بھی خیال آئیں آیات الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی جانب تھوک دیں تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے یہ جو وسوسے ہیں، جو خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے، وہ آپ کو نہیں آئیں گے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. تو یہ 1-2 علاج ہیں جو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کرتے ہیں عمل تو انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا ضرور حاصل ہو جائے گا. یہ بہت غلط قسم کی عادت ہے اور اس کے نتائج بہت زیادہ بھیانک بعد میں سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری لائف جو ہے اب بالکل ڈسٹرب ہو چکی ہے، ہم کسی قابل نہیں رہے. تو جوانی میں جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے پھر اس کا خمیازہ وہ شادی کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں.